السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان دو چیزوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو، زندگی میں کبھی مال و دولت کی کمی محسوس نہیں ہوگی، زندگی میں کبھی رزق کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ وہ دو چیزیں کیا ہے، میں مختصراً آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ ویڈیو کو غور سے سنیے، اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو۔ سب سے پہلی چیز وہ یہ کہ صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ شورى کی آیت نمبر 19 70 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرنا۔ نمازیں تو الحمدللہ ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن اس وظیفے سے بے خبر ہے، تو آج میں نے آپ کو یہ وظیفہ بتا دیا۔ اس طریقے سے اس وظیفے کو پابندی کے ساتھ پڑھا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی مال و دولت آپ کو عطا کریں گے، رزق میں اتنی فراخی ہوگی کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ پیسہ خود چل کے آپ کے پاس آئے گا، آپ کو پیسوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جس چیز کی ضرورت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ کو عطا کریں گے۔ صرف سورہ شعراء کی آیت نمبر 19 چھوٹی سی آیت ہے، اس آیت کو اسکرین پر آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا، میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، یہ ہے وہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 19۔ اس آیت کو آپ روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ 70 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھیں یا نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض ساتھی یہ پوچھتے ہیں کہ وظیفے کے اول و آخر درود شریف پڑھیں یا نہیں۔ دیکھیے وظیفے کے اندر درود شریف کا پڑھنا یہ شامل نہیں ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو فبیہا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ آپ سورہ شعراء کی آیت نمبر 19 اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، اس آیت کو آپ پڑھ لیجئے گا۔ اگر آپ فجر کی نماز کے فوراً بعد نہیں پڑھ سکے تو سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے اس آیت کو آپ 70 مرتبہ پابندی کے ساتھ روزانہ پڑھ لیجئے، کیونکہ معرف القرآن میں لکھا ہے، حضرت شاہ عبدالغنی پھولپوری علیہ رحمہ نے فرمایا، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے منقول ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد پابندی کے ساتھ 70 مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز اس آیت کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہتا ہے۔ اور یہ آیت بہت مجرب ہے، حاجی امداد اللہ صاحب نے فرمایا کہ یہ بہت مجرب عمل ہے، جس نے بھی پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رزق کی تنگی سے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت عطا فرماتے ہیں، رزق کی فراخی ہوتی ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد اس آیت کو روزانہ پابندی کے ساتھ 70 مرتبہ پڑھا کرے۔ دوسری چیز کیا ہے، دوسرا عمل کیا ہے؟ دوسرا عمل یہ ہے کہ ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت پابندی کے ساتھ کیا کرے، خواہ مغرب کے بعد پڑھے، عشاء کے بعد پڑھے، صبح صادق سے پہلے پہلے آپ پڑھ لیجئے، مغرب کے بعد پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال رات کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت ضرور کیا کرے، کبھی رزق کی تنگی محسوس نہیں کرو گے، مال و دولت میں کبھی بھی آپ کو کمی محسوس نہیں ہوگی، دن بہ دن آپ کے مال و دولت میں ترقی ہوتی رہے گی، رزق میں فراخی ہوگی انشاءاللہ۔ حدیث میں مشکاۃ شریف کی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصب فاقة ابدا، جو شخص سورہ واقعہ ہر رات کو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، کبھی بھی اس کے اوپر فاقہ نہیں آتا، وہ کبھی فاقے کا شکار ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں فراخی عطا فرمائیں گے، آپ کے رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تک پہنچائیں گے، اور دن بہ دن بڑھتا رہے گا آپ کا رزق انشاءاللہ، رزق کی فراخی ہوگی، رزق میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ تو ان دو چیزوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، صبح کے وقت سورہ شعراء کی آیت نمبر 19 فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیجئے، اور رات کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت پابندی کے ساتھ کیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مال دولت میں، رزق میں اتنی برکت عطا کریں گے، اتنی فراخی عطا کریں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو ان دو چیزوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، انشاءاللہ دعائیں دو گے۔ مجھے امید ہے میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔